after giving all the reasons, لیاقت علی خان سیز کہ یہ ریزنس تھے, یہ وجوہات تھے جن کے بیس پہ ہم نے آزاد جو تھا ملک اس کو ڈیمانڈ کیا. اور اس زمانے میں بہت سے لوگوں نے بڑا انریزنیبل سمجھا ان ڈیمانڈس کو, لیکن غور کیا گیا تو یہ ڈیمانڈس اتنی انریزنیبل نہیں تھیں. سب کانٹیننٹ واز لارج انف فار 2 countries. Muslims were numerous enough to constitute a nation bigger than most nations of the world. اور بہت سے ایریاز تھے کچھ ایسے جہاں مسلمس میجورٹی میں تھے, ان ایریاز کو الگ کر دیا گیا ہے, اور آج وہ انڈیپینڈنٹ سوورن اسٹیٹ آف پاکستان ہیں وہ ایریاز. اینڈ وی بلیو ناؤ اینڈ وی بلیو دین اینڈ وی بلیو ناؤ. کبھی کہیں بک میں بھی مس پرنٹنگ ہے, اٹ از ناٹ نان, اٹ از ناؤ. دا ڈیمانڈ فار دا مسلمز ان برٹش انڈیا واز ویری ریزنیبل ڈیمانڈ. اس کو وہ پروف کر رہے ہیں اپنی اسپیچ میں کہ یہ ریزنیبل ڈیمانڈ کس طرح ہے, کیونکہ ملینز آف مسلمس کے لیے یہ ایک اپرچونٹی بن گئی جینوئن فریڈم کی, سیلف گورنمنٹ کی, اور نہ صرف مسلمس کے لیے بلکہ ہندوز کے لیے بھی یہ ایک اپرچونٹی بن گئی کہ وہ اپنے کلچر کو پروموٹ کریں وداؤٹ بینگ ٹریملڈ کچھ لے جانا, ود اے کانسٹنٹ ڈسکنٹینٹ لارج انمینیجبل مائنورٹی, کہ مائنورٹی بھی بار بار انٹرفیئر کرتی ہے ان کے بیچ میں, تو ایک مائنورٹی الگ ہو گئی جو کہ بہت لارج اور انمینیجبل تھی. سو ہندوز کے لیے بھی اچھا ہو گیا, مسلمس کے لیے بھی اچھا ہو گیا. اینڈ دا 2 انڈیپینڈنٹ سوورن اسٹیٹس جو ہوموجینیس اسٹیٹس ہیں, ہوموجینیس ایک جیسے مکسچر کو کہتے ہیں, مکسچر آف دا سیم تھنگس. ہیٹروجینیس ہوتا ہے مختلف طرح کے ہیں, بہت ڈفرینٹ ہوں مکسچر. سو یہ 2 سیپریٹ اسٹیٹس بن گئی جو ہوموجینیس کہلائیں گی, یعنی کہ ایک سائڈ پہ مسلمس ہو گئے, ایک سائڈ پہ ہندوز ہو گئے. اینڈ دین اسٹریس اور اسٹرینز یہ کم ہو گئے جو پولیٹیکل باڈی میں ہوتے. اور نہ صرف یہ ہوا بلکہ یہ ایشیا کے لیے بھی اچھا ہو گیا جو بھی ہوا یہ سپریٹ ہو جانا. اٹ واز گڈ فار دا کریشن آف اے اسٹیبل نیو ایشیا. پیس لوننگ مین اینڈ ویمن جو آج کل لیمنٹ کرتے ہیں انڈیا اور پاکستان کے ریلیشنس کو کہ خراب ریلیشنس ہیں, اور ہم سے زیادہ کوئی اور اس بات کو لیمنٹ نہیں کرتا ہوگا, ان کو یہی کنسولیشن ایٹ لیسٹ ہونی چاہیے کہ اگر پاکستان سپریٹ نہ ہوا ہوتا, برٹش انڈیا کے ساتھ اکٹھا ہی ہوتا, تو تب کتنے جھگڑے اور کتنے اپہیولز اور کتنے فسادات ہوتے. So potentially therefore the creation of Pakistan has dissolved per itself what would have been a perpetual danger zone in Asia, کہ ایشیا میں ایک مستقل جو خطرے کی گھنٹی بجتی رہتی, دونوں اگر ساتھ رہتے, جنگ کا سا سما ہوتا, سو وہ الگ ہو گیا ایٹ لیسٹ. سو اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایڈوانٹیجز ہیں, بہت سے ریزنس ہیں, اینڈ دیر آر نیومرس بینیفٹس کہ وی ہیو گاٹ اے سیپریٹ اسٹیٹ. ایشیا کے سارے کنٹریز کو ہی سین کہ آپ 1 by 1 اپنے مائنڈ میں لائیں. کہیں آپ کو انٹینس نیشنلزم مل رہا ہے, کہیں آپ کو بیکورڈنیس مل رہی ہے, امپیشنس مل رہی ہے کالونیل رول کے اوپر, اور کہیں پہ گریٹر اور لیسر ڈگری آف ڈیموکریٹک رول مل رہا ہے. ڈفرینس ہے آپس میں, اور اسٹرینز ہیں, انٹرنل ان کی کانفلکٹس ہیں, آئیڈیالوجیکل کانفلکٹس ہیں, کنفیوژنس ہیں. ہالٹنگ از یو کین سے ناٹ بینگ پروموٹ نہیں ہو رہی ڈیموکریسیز, ایڈیالوجیکل کنفیوژنس. آپ ایک ہی کنٹری کے اندر بہت سی ایڈیالوجی کے لوگ ہیں اور کنفیوژنس ہیں, لیکن اگر آپ پاکستان کو دیکھتے ہیں تو اٹ اسٹینڈس یونیفائڈ. یہاں پہ ایک ہی ریلیجن کے بلیورز جو ہیں میجورٹی میں ہیں, ایک ہی جیسے لوگ ہیں, اور ایک ہی جیسا ان کا پریکٹیکل لائف ہے, کلیئر کٹ بلیوز ہیں, ڈیسیجنس ہیں. دے آر یونائٹیڈ, دے بلیو ان ون سوورن گاڈ, دے بلیو ان ایکوالٹی آف مین, دے بلیو ان ڈیموکریسی اینڈ رائٹ آف دا پیپل اینڈ ٹو چوز دیئر ریپرزینٹیٹیوز. ڈیموکریسی پہ بلیو کرتے ہیں, فنڈامنٹل فریڈم آف ایوری سنگل مین اینڈ ویمن کے اوپر بلیو کرتے ہیں, اینڈ دے بلیو ان ہارڈ ورک اینڈ ایفرٹ. دے بلیو ان دا سینکٹٹی از سیکریڈ ہونا آف ہیومن لائف اینڈ ہیومن لبرٹی, کہ ہم سمجھتے ہیں دوسرے کی جان اور مال کو مقدس سمجھتے ہیں, دوسرے ان دا سینکٹٹی آف دا ہوم. یونیورسل پیس کے اوپر ہم امن پسند لوگ ہیں, اور ایکولی ہم بلیو کرتے ہیں کہ ہمیں ریزسٹ کرنا چاہیے, فائٹ بیک کرنا چاہیے ایگریشن کو, ٹیرنی کو اور ایکسپلائٹیشن کو, کہ جہاں ہم زیادتی دیکھیں اس کے خلاف ہمیں ریئیکٹ کرنا چاہیے. اور یہ ایسے بلیوز ہیں جو ہم نے آزاد ہونے کے بعد نہیں اپنے اندر انکلکیٹ کیے, یہ ہمارے پاس بہت صدیوں پہلے ہی انکلکیٹ ہو گئے تھے.
through our religion. So for us to be undemocratic, so یہ ہمارے جو beliefs ہیں these were the actual reason which inspired us for our demand of Pakistan. So یہ جو کچھ ہماری یہ کوالٹیز ہیں کہ ہم جن جن چیزوں پہ بلیو کرتے ہیں یہ ہمیں کئی صدیاں پہلے جو تھا کئی سو سال پہلے ہمیں عرب سے ہی ہمیں یہ تعلیمات ملی تھیں تھرو آر پروفٹ, اور انہی تعلیمات کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم نے پاکستان کو حاصل کیا ہے. دس از واٹ ہی از سیئنگ. یہ ریڈنگ آپ لوگوں نے خود سے کرنی ہے. آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو گیونگ یو دا ایکسپلینیشن. دس انٹینسٹی آف پرپز اینڈ دس فرم فیتھ ہیو ڈیورنگ, اور یہ جو انٹینسٹی آف پرپز تھا, اور اس پیراگراف میں وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہمارا جو پرپز ہے ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا, دوسرے کی جان و مال کو سیکریٹ کرنا, اپنی ریڈنگس اپنی جو ٹیچنگس ہیں ان کو ہمیں پروموٹ کرنے کا موقع پچھلے 3 سالوں میں ملا ہے. بھائی چارہ دیکھا ہے ہم نے, بردرہڈ دیکھا ہے, ایکویلٹی دیکھی ہے, فریٹرنیٹی دیکھی ہے, لو دیکھی ہے. وہ ہمارے کرٹکس اور فرینڈس بھی سرپرائز ہو گئے, اور یہ ہماری بھی امید سے بڑھ کے تھا جب ہم نئے آزاد ہوئے, برٹش انڈیا پارٹیشن ہوا, پاکستان آئے, 80 ملین لوگ جو تھے, بہت سے جو تھے لوگ ہجرت کر کے دے مائگریٹڈ فرام انڈیا ٹو پاکستان, اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. وی ہیڈ ٹو بلڈ فرام اسکریچ, وی ہیڈ نتھنگ, اینڈ ہمیں آرمی ہمارے پاس, وی ور الاٹڈ این آرمی, لیکن اس کے پاس اکوپمنٹس نہیں تھے. وہ آرمی بھی جو ہمیں کچھ مہینوں تک پوری نہیں ہماری ہو سکی تھی, انہیں فار اینڈ وائڈ علاقوں سے آنا تھا. وی ہیڈ نو ملٹری اکوپمنٹ, اور جو ہمیں الاٹ کیا گیا تھا ساز و سامان وہ بھی ہمیں نہیں دیا گیا. سو پیپل آف دس place this area were also backward. Muslims were mostly backward. They had no industry, no engineers, no traders, کچھ بھی نہیں تھا. اور اس کے اوپر سے there were 7 million homeless refugees جن کو ڈرائیو آؤٹ کیا انڈیا سے, وہ بھی یہاں پہ شیلٹر لینے آئے. سو یہ وہ ٹائم تھا کہ جب ہم نے یونٹی دیکھی among our people, کس طرح سے انہوں نے خود اپنے گھروں سے پیپر لے کے گئے اور جا کے آفیسز میں یوز کیے, اپنے ہی گھروں سے لے کے گئے چیزیں, اور ان کو یوز کیا گیا آفیسز میں لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے, جو ریفیوجیز آئے تھے ان کو ہیلپ کرنے کے لیے. سو دیز ور دا ٹائمس کہ وین وی سا دا یونٹی آف دا پیپل, اور آور فریڈم سیم ٹو بی ان jeopardy. Jeopardy is a very difficult situation, but we are still free. We are still free because it was the spirit of our people.